بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دن تک باقی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رہنا چاہے گا۔ اور میں تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمارے ان بھائیوں کو توحید سمجھا دے، شرک کی حقیقت سمجھا دے، ان کو، ان کی اولاد کو، ان کی اولاد کی اولاد کو، ان کے رشتہ داروں کو شرک سے دور رکھ، توحید پر قائم و دائم رکھ۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، توحید ہی کامیابی کا راز ہے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی۔ بھلا جیسا کہ آپ نے سنا، ایک مسلمان انسان، ایک مسلمان یا کوئی ایک عقل مند انسان یہ گوارا کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کے اندر، اللہ کی ربوبیت کے اندر، اللہ کی صفتوں کے اندر، اللہ کی قدرتوں کے اندر اللہ کے کسی مخلوق کو پارٹنر اور شریک و ساجھیدار بنائے، یا اللہ کہنے کے بجائے یا غوث یا علی یا خواجہ یا قطب یا فلاں فلاں کہنے کی۔ اور جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو جس طریقے سے کفار مکہ بلبلا اٹھتے تھے، ایسے آج بھی توحید کے مخالفین بلبلا اٹھتے ہیں۔ شرک کے شائقین اور رسیا توحید کے مخالفین آج بلبلا اٹھتے ہیں۔ لیکن شیخ ربانی نے اخیر میں ہم لوگوں کو یہ نصیحت سنائی اور بتلایا کہ صحابہ کرام نے، اماں سمیہ نے، بلال نے، خباب نے اور بہت سارے صحابہ کرام نے پرچم توحید کو مستحکم کرنے کے لیے، پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے کس کس طرح کی تکلیفیں انہوں نے جھیلی۔ لہذا ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم توحید کی حقیقت کو سمجھیں اور توحید کے خاطر اگر جان بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں جیسا کہ ربانی صاحب نے ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ جس شخص کا ایمان سچے دل سے لا الہ الا اللہ پر ہوگا، اللہ رب العالمین کی مہربانی اسے ضرور نصیب ہوگی۔ اور جو شخص اللہ کی الوہیت کے اندر، اللہ کی ربوبیت کے اندر، اللہ کے اختیارات کے اندر، اللہ کی قدرتوں کے اندر، اللہ کی عبادتوں کے اندر اللہ کے کسی مخلوق کو شریک کو ساجھیدار کرے گا، دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا، مرنے کے بعد ابدی جہنم ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ایرو گیرو نتھو کیرو کی بات نہیں ہے میرے بھائیو اور ساتھیو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے ربانی صاحب کو نیکیوں اور صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے، اور ہمارے اسٹیج پہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب سے دین کی خدمت لے، توحید کی خدمت لے، اور آپ سب کو دین کا محافظ بنائے، دین کا پاسباں بنائے، توحید کا مبلغ بنائے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سوالات ہیں، اس کے جوابات ربانی صاحب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سوال ہے، دو سوال ہیں بس۔ اگر ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جس طرح قبرستان کے پاس سے گزرتے وقت اہل قبور کو سلام عرض کرتے ہیں، اسی طرح کیا کسی درگاہ کے پاس سے گزرتے وقت سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اولاً درگاہ اور گاہ کا جو یہ تصور یا یہ جو ہے یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ موقع ملے تو اللہ کسی بندے کو فتنہ نہ ہو، اللہ توفیق دے تو ایسی جگہوں کو اڑا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جہاں بھی اللہ جس کے قبضے میں دے تو اس کو نہیں باقی رکھنا چاہیے، توڑ تاڑ کے برابر کر دینا چاہیے، عام مسلمانوں کی قبرستان۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان سے گزرتے وقت تمام مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے۔ کسی درگاہ اور گاہ کے پاس سے اگر آپ گزریں تو مطلب اگر گزرتے ہیں تو اولاً اتنی دور سے آپ گزریں گے کہ وہاں سے گزرنے کا اس کو کہا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ تو درگاہ ہی کم از کم 1 ایکڑ میں ہوتی ہے، تو وہاں سے کہاں سے آپ چاہیں گے آپ اتنی دور سلام کرنے کے لیے؟ اس لیے ایسی جگہوں پہ نہ جائیں، نہ ہی اس طرف سے گزریں، نہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ ایسے مقامات پر جائیں۔ واتقوا موقع التہم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت کی جگہوں پہ جانے سے بچو، یہاں جا کر کے تہمت لگ سکتی ہے، یہ آدمی گیا تھا مزار پہ کچھ مانگنے کے لیے، آپ کے بارے میں شک کر سکتے ہیں، تو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ عام مسلمانوں کی قبرستان پہ جائیں، زیارت کریں اور وہاں جا کے سلام کریں، جائز۔ اپنے ملکوں میں توحید کا علم کس طرح بلند کیا جائے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اپنے ملکوں میں توحید کا علم سب سے پہلے آپ خود سے ابتدا کیجئے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے۔ لوگوں کو اپنے گھر جب مضبوط ہوگا تو دوسرے لوگ بھی آپ سے قریب آئیں گے۔ پھر غیر مسلمین ہیں، مسلمانوں سے بعد غیر مسلمین ہیں، تو جو اگر آپ فارغ ہیں اپنے اس میں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں توحید موجود ہے، تو اللہ کے فضل سے پھر غیر مسلمین کو بھی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، پیار سے، محبت سے، یہ نہیں کہ ڈنڈا مار کے یا چلتے چلتے ایسے ہی بغیر کسی اس کے، بلکہ چائے پلاتے وقت بلا لیں آپ 2 4 10 غیر مسلموں کو گھر پہ، اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جو ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، اور بڑے دنوں سے سوچ رہے تھے کہ ہم آپ کو سمجھائیں، آپ کی مرضی ہے، ہم دینا چاہ رہے ہیں، لیو نہ لیو آپ کی مرضی، اور وہ یہ چیز ہے، اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں اور اس طرح سے اسلام ہے، ہمیں نہ دیکھو، ہمارا دین ایسا ہے، مانو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو نرک میں جاؤ گے، ہم یہی بتلانے کے لیے آپ کو بلائے تھے، چائے پیو، جس کو تسلیم ماننا ہوگا مانیں گے۔ اگر آپ کو کیسٹ موجود ہے، کتاب موجود ہے تو کتاب دے دو، پمفلیٹ دے دو، نہیں بول سکتے تو کتاب ہی پہنچا دو، کوئی کیسٹ ہی پہنچا دو، بانٹ دو، پمفلیٹ مار دو۔ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ پہ وہاں انگریزی ہندی چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ ہیں، آپ جاتے ہیں ساتھ میں لے کے جائیں، ایک بیگ میں رکھ لو 50 60، جب جہاز اڑنے لگے، کھانا وانا کھانے لگے لوگ، تو چپ چاپ اٹھ کر کے ایک پیس ایک آدمی کو دیتے جاؤ، بانٹتے جاؤ، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی ہاں۔ بازار میں چلے گئے، دکان والے کو بنی ہونی ہے، ان کو بھی دے دیے، بھیا لے لو، کوئی آپ کو مارنے تھوڑی آئے گا، یہ ہم کو کیا دے کے جا رہا ہے نا، لو بھائی، ہدیہ ہے، گفٹ ہے، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، لے لو، مرضی آئے گی پڑھے گا، مرضی۔ آپ یہ نہ سوچو کہ وہ کیا پڑھے گا، نہ ایسا نہ سوچو، کبھی کسی وقت اللہ اسے توفیق دے گا، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے پڑھے گا، اور اگر وہ مسلمان ہو گیا تو آپ یہ نہ سوچو وہ 1 پیسے کی چیز کروڑوں کی ہو جائے گی، اس کا پورا خاندان سدھر جائے گا، اس کے بھی بچے سدھر جائیں گے۔ تو آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بہت کام کر سکتا ہے، بڑے طریقے ہیں اس کے، آپ کو دعوت سینٹر میں بتائیں گے، تو یہ ہے، اس طرح سے آپ اپنے ملکوں میں کریں۔ اور